سے شادیاں ہوتی تھیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب اور چند افراد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور 500 درہم پر مہر باندھ کر نکاح ہو۔ وہ 500 درہم سونا تھا اور کئی اونٹ تھے، آج کے حساب سے کئی لاکھ روپے مہر ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، مسلمانوں کی ماں، رفیقہ مصطفیٰ سیدہ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ خدیجہ خاتون ہیں، وہ خاتون جن کو دنیا اسلام پر جن پر دنیا اسلام کو ناز ہے، مکہ مکرمہ کی ایک معزز، باوقار، مالدار، عالی نسب، پاکیزہ خصائل، حسن سیرت، پاکیزہ سیرت، باوقار کردار، شریفانہ اخلاق، عفت و عصمت کی پیکر، گناگوں، خوبیوں، کمالات اور بے شمار محاسن خیر سے جانی جاتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش 556 عیسوی میں ہوئی اور ان کا وصال 619 میں ہوا۔ نبوت کا 10واں سال تھا اور عمر شریف آپ کی 63 سال تھی۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر پاک بھی 63 سال تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جب انتقال ہوا ہے تو ان کا عمر پاک بھی 63 سال۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ امی ہیں، والدہ محترمہ ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ نانی جان ہیں سیدنا حسنین کریمین، سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ماں باپ سے اولاد پہچانی جاتی، ماں باپ ہی اولاد کی اولین تربیت گاہ اور درسگاہ ہوتے ہیں، انہی کی تربیت اور انہی کا دیکھ ریکھ زندگی بھر تک کام آتی ہے۔ تو نانی کیسی تھی؟ عموماً ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم بزم سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں بیٹھے ہیں تو ہم کو کربلا کے بارے میں سنایا جائے۔ میں نے کل کہا تھا کہ بہت سارے لوگ اسی موضوع پر پھر بولتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ذکر میں ہم اہل بیت کے ہر افراد پر کچھ نہ کچھ لفظائی کرنے کی ضرورت کریں، کیونکہ یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، اور یہ لقب، یہ رتبہ، یہ شان کسی انسان نے نہیں، خود اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا نبی کی بیویاں امت کی ماں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جن پر عرب کو ناز تھا۔ اہل مکہ آپ کو طاہرہ، سیدہ اور نیک خصائل سے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سیدہ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہا کی
پیدائش ہو چکی تھی، ابھی رسالت اور نبوت کی باتیں سامنے نہیں آئی تھی، ابھی توحید کی گونج کہیں سنائی نہیں دے رہی تھی، ماحول جہالت کا تھا، گندگی کا تھا، ہر طرف بے حیائی عام تھی۔ اس ماحول میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنم ہوا تھا، مگر اس قدر پاک خصائل تھی، اس قدر نیک سیرت تھی، اس قدر طیبہ طاہرہ تھی کہ مسلمان نہیں، مومن نہیں، اہل مکہ کہتے تھے وہ طاہرہ، وہ پاک باز خاتون۔ ان کے والد گرامی جناب خولید بڑے کاروباری اور تجارت پیشہ شخص تھے۔ ان کی تجارت صرف جزیرہ عرب میں نہیں، یمن، شام اور مصر و عراق تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا جناب ابو حالہ ہند بن نباس سے، اور ان کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے ان کا نکاح کیا عتیق بن عابد مخزومی سے، اور ان سے یا تو آپ بیوہ ہوئیں یا ان سے آپ الگ ہوئے، اور اسی دوران آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ گھر کی ذمہ داری اور والد کے کاروبار کی ذمہ داری آپ کے ساتھ، مگر آپ اس قدر دانا تھی، اس قدر ہوشیار اور ظریف تھی، اور اس قدر عقل مند اور دانا تھی کہ آپ کو ان کاروباری معاملات کو نبھانے میں اور آگے بڑھانے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں۔ آپ نے عرب کے معزز لوگوں کو اپنے کام میں لگایا اور اپنے کاروبار کو بڑھایا۔ سیدنا ابو طالب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، بیٹا محمد، میری مالی حالات اچھی نہیں ہے، اور خدیجہ بنت خولید وہ اپنے مال تجارت شریف اور امین لوگوں کے حوالے کرتی، اگر ہو سکے تو آپ خدیجہ سے ملاقات کریں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوددار فطرت لے کر پیدا ہوئے تھے، آپ نے جانے میں جھجک محسوس کی، مگر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ چچا اور بھتیجے کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ انہوں نے اپنا پیغام بھیجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں آنے کی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو آپ کے بارے میں عام چرچا تھا کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، محنتی ہیں، جفا کش ہیں، اور جس ذمہ داری کو لیتے ہیں اس کو بخوبی نبھاتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ نے کہا، اے محمد ابن عبداللہ، میرے پاس اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے اور مجھے امین، ذمہ دار اور جفا کش شخص کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے مال تجارت کی نگرانی کریں، میں جو دوسروں کو نفع دیتی ہوں اس سے دو گنا آپ کو دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف۔ آپ کے ساتھ سیدہ کا ایک غلام جناب میسرہ بھی تھے اور کاروباری قافلہ بھی تھا۔ شام کے جس مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اسی مقام پر آپ نے سارا مال فروخت کر دیا اور کئی گنا فائدے میں، نفع میں آپ نے فروخت کیا، اور پھر دوبارہ وہاں سے مال خریدا اور پھر اس کو بیچ ڈالا، یعنی کافی نفع اللہ عز و جل نے اس کاروباری سفر میں عطا فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کاروبار کا یہ نفع دیکھا تو ان کا دل باغ باغ ہو گیا،
انہوں نے سن رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ حسن معاملات، راست باز، صدق و صفا کے مالک، دیانتدار اور پاکیزہ خصائل کے مالک ہیں، تو پھر آپ کے دل میں یہ بات چلنے لگی کیوں نہ انہی کی غلامی میں اپنی زندگی گزار دی ہے۔ علماء تاریخ کہتے ہیں کہ 2 شوہروں کے بعد آپ نے نجی طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے بغیر نکاح کی زندگی گزارنی۔ اس زمانے میں مکہ کے رئیس ترین لوگ ان سے نکاح کے خواستگار تھے، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کی طرف التفات نہیں کرتی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دل میں اللہ عز و جل نے جگہ بنائی۔ علماء تاریخ کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا تھا کیونکہ یہ کارکنان قضا و قدر نے ایسا لکھ دیا تھا، یعنی اللہ عز و جل ہی ایسا چاہتا تھا کہ قبیلہ قریش کی وہ خاتون جو پاکیزہ خصائل کی مالک ہیں وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ طیبہ طاہرہ بن جائے۔ گویا اللہ عز و جل نے آپ کے لیے انہیں مقرر کر دیا تھا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام نہیں دیا۔ خود سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے اپنے خادمہ سے کہا جاؤ اور مکہ کے در یتیم سے ان کی رائے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کا نام نفیسہ تھا۔ وہ گئیں اور انہوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی ادھر میں نے توجہ نہیں دی ہے اور مالی حالات بھی قابل قدر نہیں ہے، قابل رشک نہیں ہے، اس لیے بھی میں توجہ نہیں دے پا رہا۔ نفیسہ نے کہا کہ اگر ایسی کوئی خاتون آپ سے نکاح کرنا چاہے جس کو اللہ عز و جل نے ہر طرح کی شرافت سے مالا مال کر رکھا ہے اور مال و دولت بھی کثرت سے دیا ہے اور وہ دل میں بھی آپ کے لیے جگہ رکھتی ہیں، تو کیا آپ ایسا رشتہ پسند کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تو انکار نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے بڑوں سے رائے لینا پسند کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اور حضرت حمزہ سے رائے لی۔ حضرت ابو طالب خوش ہوئے اس رشتہ سے، حمزہ بھی خوش ہوئے، اور پھر پیغام بھیج دیا گیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر اس زمانے کے رسومات کے اعتبار سے، اس زمانے کی جو رسومات تھے، عرب کا ہر رسم غلط نہیں تھا، عرب کا ہر رسم غلط نہیں تھا۔ وہاں بہت سے لوگوں کے اندر ایسی خوبیاں تھیں جو آج مومنوں کے اندر، اس زمانے کے کافروں کے اندر جو خوبیاں تھیں، ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ عفت و عصمت کے بڑے خوددار ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ اس کا خیال رکھا کرتے تھے کہ اپنی بچیوں کی عصمت، اپنی بیویوں کی عفت کی طرف کسی کی نظر نہ ہو، وہ اس کا خوگر تھے۔ میں نے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ تو بڑے فاجر قسم کے لوگ تھے، بدتمیز قسم کے لوگ تھے اور بدماشی پر اتارو رہتے تھے، تو ماں بیٹی کی عزت پر تو حملہ نہیں کرتے تھے۔ وہ پنڈت صاحب تھے، چوبے جی تھے، وہ پروفیسر تھے، ان سے میں نے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہندوستانیوں سے اتنا ڈرتے تھے کہ وہ کسی کے گھر میں تنہا داخل ہونے کی ضرورت نہیں کرتے تھے، اس لیے بھلے انہوں نے 2 سال تک ظلم و زبر کی حکومت کی ہے، لیکن ہر خاتون پر جس سے وہ چاہیں ہاتھ ڈال دیں ایسا نہیں کرتے۔ عرب میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنی عصمت کا خیال رکھتے تھے۔ وہ جو آپ سنتے ہیں زنا عام تھا، یہ خاندانی عورتوں میں نہیں تھا، وہ جو باندیاں تھیں، لوڈیاں تھیں،
یہاں وہاں سے جو اس قسم کے اباس مجاز لوگ تھے جو کاروباری ذہن رکھتے تھے اور اس طرح کا کاروبار کرتے تھے، یہ وہ عورتیں تھیں، ورنہ عرب کا یہ مزاج نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی کچھ نہ کچھ کی خوبیاں ہوتی، تو ان میں یہ عصمت تھی، ان کو محسنات کہا جاتا تھا کہ جن کی عفت پر عزت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ وہ زمانے کے شوہر جو ہوتے تھے اتنے باغیرت ہوتے تھے کہ ان کی عورت پر کسی کی نظر پڑ جائے وہ پسند نہیں کرتی تھی، مگر ڈیولپ ہمارے ذہن آج اتنا ہو گیا کہ ہم اپنی بیویوں کو اپنی پارٹی میں لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نقاب پہننے کی ضرورت ہے، پارٹی میں جتنی اچھی دکھو گی اتنا ہمارا نام ہوگا کہ میری بیوی بہت، ارے تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، تمہارے سب کے لیے تھوڑا، مگر جب آدمی کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو ایسے حرکت کرتا ہے، مگر عرب کا یہ مزاج بگڑا نہیں تھا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت اور عرب کی زیادہ تر خواتین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند افراد کے ساتھ وہ باتیں آئیں اور رشتہ طے پایا، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر رسم پورا نہیں تھا، درہم پر مہر باندھ کر اس وقت شادیاں ہوتی تھیں تو 500 درہم سونا تھا، بڑی سادگی، کئی اونٹ تھے، آج کے حساب سے کئی لاکھ روپے مہر ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، مسلمانوں کی ماں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے امہات المؤمنین کا تفصیل سے ذکر کیا، اور اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ امت کے افراد اپنی ماؤں کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کی اور اپنے نسلوں کی اچھی پرورش کریں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تو ان کو جو اللہ نے مال دیا تھا، جائیداد دیے تھے، دولت دی تھی، انہوں نے سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اسی چیز کا اشارہ اس آیت پاک میں کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ مالی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل رشک نہیں تھی، مگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال تھا وہ بہت زیادہ مال تھا، وہ سب کے سب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی، اور اللہ عز و جل نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی کہتے ہیں بہت بڑے مالدار۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مالی حالت تھے وہ قابل رشک۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں ہے کہ آپ آزادانہ کاروبار کرتی تھی، آپ کے کاروبار میں کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو کاروبار کرانا نہیں چاہتے، بیٹیوں کیا بیٹے ہی کاروبار نہیں کرنا چاہتے، تھوڑا سے آیا کہ جب تک وہ خالی نہ ہو جائے وہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ ابھی ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے 6 لاکھ روپے ملے تھے، میں نے اپنا ایک مکان بیچا تھا اور بچے ہیں صرف 1.5 لاکھ روپے، اور آگے کیا ہوگا میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ وہ جو 6 لاکھ روپے آپ کو حاصل ہوئے تھے، آپ اگر وہ 6 لاکھ روپے لے کر کاروبار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دیتا، اس کا جو نفع آتا اسی سے آپ کھاتے رہتے، آپ کی پونجی بنی رہتی۔ کہا کہ میں ایسا فیصلہ نہیں کرتا، اور ایسا ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات ہمارے ساتھ۔ یہ بات ہمارے ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اس کے والد، اس لیے مجھے پتا ہے۔ تو کاروبار بیٹا نہیں کرنا چاہتا، لیکن عرب کی بیٹیاں کرتی ہیں اور آزادانہ فیصلہ لیتی تھیں اور مضبوط ارادوں والی وہ خاتون تھی۔
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ابا نے ان کے بھتیجے ورقہ بن نوفیل کے ساتھ رشتہ کرنا چاہا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی رائے لی تو آپ نے اس کو پسند، تو انہوں نے جبر نہیں، اور آپ کو جو اللہ نے مال دیا تھا اس مال کا آپ نے بہترین استعمال کیا۔ علماء نے کہا کہ آپ نے اپنے مال سے دین کی ترسیل و تبلیغ، مسلمانوں کی معاشی حالات کو مضبوط کیے، اور اس زمانے میں جو کر سکتی تھی انہیں کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بہت سے مسائل مشکلات آئے لیکن صبر و استقامت کی وہ پہاڑ بنی۔ بچپن سے رئیسانہ زندگی گزارا تھا انہوں نے۔ عموماً آج کل ہمارے یہاں رشتے بگڑتے ہیں، اور خاص طور سے وہ بڑے باپ کی بیٹیاں جو کسی عام کاروباری یا عام مالی حالت والے شخص کے یہاں ان کا شادی ہو، پھر اس کی مالی حالات اگر کبھی ڈگمگا گئے تو پھر رشتہ چلتا نہیں۔ مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال ایسا ہے کہ دنیا کی تاریخ کہتی ہے وہ مالدار خاتون، مگر جب ان پر آزمائش آئی تو انہوں نے صبر و استقامت کا ایسا پہاڑ بن گئی کہ دوسروں کو اس سے سبق ملا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں 3 سال تک مسلسل اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، یعنی کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کسی طریقے کا کھانا پینا انہیں نہیں دیا جائے گا، اور انہیں قید کر دیا گیا تھا شعیب ابو طالب۔ وہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مالی تیجوریاں کھولی اور بھاری قیمت پر مال خریدا، اور آپ کے جو احباب تھے اور آپ کے جو رشتہ دار تھے ان لوگوں نے مال پہنچایا، ورنہ 3 سال تک ہر طریقے سے انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، گزر بسر کیسے ہو رہا تھا، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال قربان ہوئی۔ معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتی تھی انہوں نے کیا، اور صبر و استقامت کی پہاڑ بنی رہی۔ ایک مرتبہ حکیم ابن حزام، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے، انہوں نے کئی بوری گیہوں ایک اونٹ پہ لاد کر شعیب ابو طالب کی جانب ہانک دیا۔ اتنے میں ابو جہل کی نظر پڑی، کہا کہ میاں اب سمجھ میں آئی کہ ہم لوگوں نے تو ان کا ہر طریقے سے محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ یہ دانا پانی کی مار جب پڑے، بھوک کی مار پڑے تو محمد ہمارے سامنے آ کے سرنڈر کریں، لیکن یہاں تم لوگ تو چھپ چھپ کر وہاں غلہ بھیجاتے رہتے ہو، لہٰذا ایک دانہ بھی آگے نہیں جائے۔ اس وقت مکہ کے ایک رئیس جن کا نام تھا ابو البختری، وہ بھی مسلمان نہیں تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اجھٹ قسم کے انسان ہو تم، یہ ان کے بھتیجے ہیں، وہ اپنی پھپھی کے لیے کھانا بھیج رہے ہیں، غلہ بھیج رہے ہیں، یہ انہی کا ہے اور تم جانے نہیں دیتے، ایسا تھوڑو نہ کہ انہوں نے کسی سے خریدا۔ پھر ابو البختری اور ابو جہل میں بحث ہونے لگی اور یہ اونٹ آگے بڑھ گئے۔ یہی ابو البختری ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کہا تھا کہ اگر تمہارے سامنے ابو البختری آ جائے تو اس کو قتل نہ کرو، کہ کسی نے اگر ہم پر احسان کیا ہے تو ہم اس کا احسان کو یاد رکھیں۔ آج ہمارے یہاں اس چیز کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے کہ ہم احسان کو بھول جاتے ہیں، بھولے سے بھی کبھی نام نہیں لیتے کہ اس آدمی کا ایک نہیں ہزارہ احسان، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر کے بھی احسان کو یاد رکھتے تھے۔ بدر میں فیصلہ سنایا صحابہ کو، کہا کہ اگر ابو البختری تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس کے خلاف تلوار نہ اٹھانا، اس لیے کہ اس کا احسان ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزار رہی 15 سال گزار چکی. معلوم ہے کہ 40 سال آپ کی عمر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی اور 25 سال میں یہ رشتہ طے ہوا تھا. تو 15 سال گزار چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آثار نبوت کا اظہار ہونے لگا. آپ خواب دیکھتے اور سچے خواب دیکھتے اور جو بھی خواب دیکھتے صبح اس کی تعبیر اپنے سامنے پاتے. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے، لوگوں کے جماوڑا سے آپ کو وحشت ہونے لگی. آپ غار حرا کی طرف چلے گئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سچی بیوی، اور بیوی تو تھی، سچی خادمہ بنی. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ زیادہ راہ اکٹھا کر سکتی. زیادہ راہ کہتے ہیں جب آپ سفر میں جاتے ہو تو سفر میں کھانے پینے اور ضروریات کی چیزیں جو آپ لیتے ہو اس میں کھانا پینا روپیہ پیسہ سب کا، اس کو زیادہ راہ کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ راہ اکٹھا کرتی اور آپ اسے لیتے اور غار حرا کی طرف چلے جاتے اور غار حرا میں مراقبہ کرتے اور اپنے کئی دن گزارتے. پھر جب اللہ اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی پھر آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور پھر وہ زیادہ راہ اکٹھا کرتے تھے. پھر آپ غار حرا کی طرف چلے جاتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک 40 سال کی اور اعلان نبوت کا وقت آیا اور جبریل علیہ السلام اسی غار میں آئے اور انہوں نے اللہ کا کلام سنایا. پہلی بار جب آپ نے اللہ کا کلام سنا تو اجنبی کلام تھا، اس لیے کہیں نہ کہیں وحشت کا ایک پہلو سامنے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ میں نے غار حرا میں ایسا دیکھا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کہا تھا وہ آپ کتاب سے دیکھیے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب. آپ نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے آبرو نہیں. آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، حق گوئی سے کام لیتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلس و نادار کو اپنی نیک کمائی سے کھلاتے پلاتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی دستگیری کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر اللہ آپ کو ہلاک. ابھی پیغمبری کی کوئی بات نہیں. سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ پیش آیا اور سیدہ خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی دھارس باندھتی ہیں، کیسی تسلی دیتی ہیں جن سے ان کی دانائی کا پتہ چلتا ہے. علامہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ یہ ضیاء النبی ہے، اس میں جامع ازہر کے ایک مفکر کی تحریر کا اقتباس نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی اصابت رائے اور ذہانت و فطانت کی وجہ سے منتخب کیا تھا. یعنی 25 سال کی آپ کی عمر تھی، عبد المطلب کے آپ ہوتے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، ابو طالب مکہ کے سردار تھے، ایک نہیں 1000 رشتہ آ رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو کیوں قبول کیا؟ عموماً جب لوگ واقعات سنتے ہیں تو کہتے ہیں مالدار تھی اس لیے آپ نے ان کا انتخاب کیا. کہتے ہیں نہیں، غلط ہے. آپ نے ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان کی اصابت رائے، ان کی جو رائے ہوتی تھی وہ بہت سٹیک ہوتی تھی، بہت صحیح ہوتی تھی. اصابت رائے اور ان کی ذہانت و فطانت، اللہ نے اتنا ذہن اور اتنی
فطانت دی تھی، ایسی حکمت دی تھی کہ ویسی کوئی دانا عورت مکہ میں اس کو تھی نہیں، فطانت کی وجہ سے منتخب کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ایک حکیمانہ شادی تھی، اور اس میں توفیق خداوند قدوس شامل تھی، اللہ کی توفیق اور مدد شامل تھی۔ اس کے بعد علامہ محمد علی صابونی کہتے ہیں کہ یہ عقل کی شادی عقل سے تھی، یہ فکر کی شادی فکر سے تھی، یہ دانائی کی شادی دانائی سے تھی، اور یہ حکمت کی شادی حکمت سے تھی۔ وہ ہماری ماں ہے، وہ امت کی ماں ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں ہماری ماں قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون جب تک آپ کے حیات میں رہی آپ نے دوسرا نکاح کی طرف توجہ نہیں دی، اس لیے وہ خاتون صاحب الرائے تھی، عقل مند تھی، گویا عقل کی شادی عقل۔ جس طرح اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل و دانائی کا پیکر بنایا تھا، اسی طرح ان کے لیے جو ان کی خاتون اور ان کی جوزہ کو چنا وہ بھی عقل و دانائی کی پیکر۔ فرمایا عقل کی شادی عقل سے تھی، فکر کی شادی فکر سے تھی، دانائی کی شادی دانائی سے تھی، اور حکمت کی شادی حکمت سے تھی۔ عمر کا فرق اس رشتے کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بن سکا۔ عمر میں بہت فرق ہے، کہاں 40 سال کہاں 25 سال، مگر اس فرق کو آپ نے نہیں دیکھا، حکمت کو دیکھا، دانائی کو دیکھا، سوجھ بوجھ کو دیکھا، اور اصابت رائے کو دیکھا۔ اس شادی کا مقصد رضائے شہوت نہیں تھا۔ شادی عموماً ایک مرد ایک عورت سے کرتا ہے تو وہاں انسانی فطرت ہوتی ہے، وہ تھی، لیکن فقط ایک عورت چاہیے ایک مرد کو، یہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ شادی عظیم انسانی مقاصد کے خاطر میں آئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے بارے گراں اٹھانے اور تبلیغ کا کٹھن ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے تیار کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پاک باز، افتماب، فتین اور عقل مند خاتون کے ساتھ زندگی گزارنا آسان بنا دی، تاکہ وہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں آپ کی مدد کر سکیں۔ یہی وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کی عورتوں میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی زندگی گزار چکے تھے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اور 15 سالہ زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی دلچسپی اور دل کی گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ایک عورت اپنے شوہر کی خوبیوں کو بھی جانتی ہے اور اپنی کمیوں کو بھی جانتی ہے، مگر سیدہ خدیجہ اس قدر دانا اور صاحب رائے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے 15 سال مکمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، ایک بھی کمی کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار حرا میں جبریل آئے تھے اور انہوں نے پیغام توحید دیا ہے، لہٰذا خاتون کو مسلمان ہو جاؤ، بے جھجک انہوں نے کلمہ پڑھا اور دنیا اسلام کی پہلی عورت ہیں جنہیں اسلام کا شرف ہے۔ بعثت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ جد و جہد کے ایک ایک مرحلے پر اس شادی کی برکتیں پوری آب و تاب کے ساتھ عیاں نظر آتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور ثقل وحی سے مستریب ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، اپنے اہل خانہ سے فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ کی اس محرم راز رفیق حیات نے آپ کی کتاب حیات پر ایک نظر ڈالی اور نتیجے تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد وہی کہا کہ میں نے پہلے سنایا تھا، پھر سنیے کہ آپ کو مبارک ہو، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی کبھی آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا، آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔
दोस्तों के साथ आदमी लेन देन कर लेता है, खान पीन कर लेता है, हदिया तोहफा दे ले लेता है, मगर भाई बहन रिश्तेदार करीबी भाई बहन को भूल जाता है। मन मुटाव भी होता है, मुंह भी मुड़ा रहता है, और जुबान पे चेहरे पे बेरुखी भी आ जाती है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुसूसी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ और तारीफ बयान करते हुए कहती हैं कि आप करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं, हक गोई से काम लेते हैं, कमज़ोरों और नातवानों का बोझ उठाते हैं, मुखलिस व नादार को अपनी नेक कमाई से खिलाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, और हक की वजह से किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी दस्तगीरी करते हैं। सैयदा को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, सिद्दीक़ा की साहबजादी हैं, और ऐसी बीवी हैं जिन पे अल्लाह की किताब नाज़ करती, जिनके लिए कुरान मुक़द्दस में कई आयतें मौजूद हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, उन्हीं की ज़ुबान सुनी, वो कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, आप ये बूढ़ी औरत का आप हमेशा याद करते हैं, जबकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपका आपको उसका नियमुल बदल अता किया। नियमुल बदल अरबी लफ्ज़ है, इसका मतलब है बेहतरीन बदला। आप किसी के दोस्त थे, अब दोस्त नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने उसको आपसे बेहतर दोस्त। आप किसी के शौहर थे, आप नहीं रहे, लेकिन आपकी बीवी को आपसे अच्छा शौहर था। आपका एक बेटा था, वो नहीं रहा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसके बदले में उससे बेहतरीन कद्दो खाल और खसलतों वाला बेटा अता कर दिया। तो उसको हम क्या कहेंगे? निअमुल बदल। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आप उस खातून को याद करते रहते हैं जिनकी उम्र 40 साल थी जब वो आपकी रफ़ीक़ा हयात बनी, और उनके साथ आपकी उम्र 50 साल हो गई, आपने ज़िंदगी गुजारी, और फिर भी आप उनको बार बार याद करते रहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने मुझे उनका निअमुल बदल अता नहीं फरमाया। वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब दूसरे लोगों ने कुफ्र किया। उन्होंने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब दूसरे लोगों ने मेरी तकज़ीब की। उन्होंने उस वक्त अपने माल से मेरी मदद की जब दूसरे लोग मेरी मदद से अपने आप को दूर रखते थे। और अल्लाह ताला ने दीगर औरतों के बरक उनके बतन से मुझे औलाद अता की। खदीजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो ये कहा कि अल्लाह ताला ने आपको उनसे बेहतरीन खातून अता किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे बेहतरीन खातून जो अता किया था वो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें खूबियों से माला माल कर रखा। और जब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस तरह की कुर्बानियाँ दी, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है ना, और कुर्बानियों से लबरेज है। पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों से लबरेज। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सीला भी कमाल कर दिया। और ये हकीकत है, जब बंदा अल्लाह के नाम पर अल्लाह की इज्जत के लिए अपने आप को तज देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद और आली मर्तबा नसीब फरमाता है। तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जो हदीस है वो देखिए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। कहा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास एक बर्तन लेकर हाजिर हो रही है। या रसूल अल्लाह, आपके पास आपकी खातून सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बर्तन लेकर आ रही हैं,
جس میں کھانا پانی یا دودھ ہے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے خدیجہ آ رہی ہیں برتن لے کر، برتن میں کھانا پانی دودھ ہے۔ وہ جب آپ کے سامنے آئیں تو آپ انہیں میرا، یعنی جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، میرا اور میرے رب کا سلام پہنچا دیجئے اور ان کو خوشخبری دیجیے، اور ان کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک عظیم الشان محل ان کے لیے بنا رکھا ہے، جس میں نہ کسی قسم کا رنج ہے، علم ہے اور نہ تھکان ہے۔ دنیا میں جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، اللہ عز و جل نے اس کا خلاف دنیا میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں کوئی بکرے وغیرہ ذبح کرتے تھے، گوشت وغیرہ آتا، تو پھر آپ اس گوشت کا ایک حصہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ہی بطور تحفہ بھیج دیا تاکہ خدیجہ کی یاد زندہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب میرے ماں باپ نہ رہیں تو کیا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں؟ اس کو بہت غور سے سنیے۔ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 100 روپیہ، 500 روپیہ خرچ کر کے ہم فاتحہ تو ضرور کرتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اہمیت نہیں ہے 500 1000 روپے کی، لیکن اسی پہ ہم سارا زور لگاتے ہیں۔ لیکن حدیث میں جس کا زور ہے اس پہ غور کیجیے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ نہ رہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کہ تم ان کے دوستوں اور ان کی سہیلیوں کا احترام کرو اور ان کا حق ادا کرو۔ یہ اسلامی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھائے کہ ہماری رفیقہ حیات جس نے میری خدمت نہیں، اسلام کی بھی خدمت، صرف میری خدمت نہیں، مسلمانوں کی بھی خدمت کی، صرف میری خدمت نہیں بلکہ آنے والی مسلم نسلوں کی سرپرستی کے لیے جو وہ کر سکتی تھی وہ سب کر گئی۔ وہ کون ہے؟ فاطمہ بنت محمد۔ وہ کون ہے؟ حسین ابن علی۔ وہ کون ہے؟ حسن ابن علی۔ انہی کے نا وطن سے ہیں، فاطمہ آپ کی وطن سے ہیں، اور آپ کے وطن سے یہ لالو گوہر ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ تو وہ امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خدمت کرتی ہی تھی، لیکن ایسی اولاد تھی اور اللہ نے ان نسلوں سے ایسے لالو گوہر پیدا کیے جو آج ہمارے امام بھی ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں اور ہمارے پیشوا بھی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے، ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، ان کی خیر خیریت پوچھا کرتے تھے، اور ہم کو تعلیم دیا کہ آپ اپنے ماں باپ کے دوستوں کا، سہیلیوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو کسی نے جو بات کی بھی تعلیم دی ہے، جو ورک بھی پڑھایا ہے، اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ کسی نے آپ کی مال سے مدد کی ہے، اس کا بھی آپ خیال رکھیے۔ یہی آپ کا دین کہتا ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا، علاوہ آپ کی اور ازدواج سے کوئی اولاد نہیں ہے، سوائے ایک کے جو سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں، ان کے وطن پاک سے ایک صاحبزادے ہوئے تھے جن کا نام ابراہیم تھا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلی اولاد ہیں وہ حضرت قاسم ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نام لیے جاتے ہیں ان میں ایک نام یہ بھی ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ قاسم کے ابا جان ہیں۔ تو قاسم آپ کے بڑے بیٹے کا،
اور پھر چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ، اور ان دونوں کا لقب طیب و طاہر۔ اور آپ ہی کے وطن سے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 6 اولادیں اللہ عز و جل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جن کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ ابو العاص بدر کے میدان میں قیدی بنے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دوسرے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑا، ویسے ہی ابو العاص سے بھی کہا تم فدیہ دو، تو انہوں نے اپنی بیوی یعنی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر بھیجا کہ فدیہ کے لیے پیسے بھیجے، تو انہوں نے جو رسومات تھے وہ بھیجے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہار تھا جو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا کیا تھا، انہوں نے وہ بھی بھیج دیا۔ اور ابو العاص اپنی رہائی کے لیے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر آئے اور انہوں نے فدیہ کے رقوم کے ساتھ ساتھ وہ ہار بھی پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جاری ہو گئی، اور آپ کچھ دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ پھر آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا اگر تم سے ہو سکے تو ابو العاص کو اس کا ہار واپس کر دو، کیونکہ یہ ہار خدیجہ کا ہے اور خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو عطا کیا تھا، اور خدیجہ کا ہار یہ اس کا یادگار ہے۔ تو صحابہ تڑپ سا گئے، کہا یا رسول اللہ فیصلہ آپ کریں گے، ہم سے رائے کیوں لے رہے ہیں؟ بے شک جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کیجیے اور آپ ہار واپس کریں۔ آپ نے ابو العاص کو آزاد کیا، لیکن شرط رکھی کہ میری بیٹی زینب کو آپ مدینہ پہنچا۔ حضرت ابو العاص نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے اپنی بیگم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو مدینہ روانہ کیا، لیکن راستے میں کئی کافروں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور کچھ دن کے بعد مدینہ طیبہ میں سیدہ زینب کا انتقال۔ سیدہ رقیہ آپ کی دوسری بیٹی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور وہ کئی سال تک آپ کے ساتھ رہی، اور جس دن بدر کا واقعہ پیش آیا اسی دن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ کیونکہ حضرت رقیہ بہت زیادہ علیل اور بیمار تھی، اس لیے ان کی تیمارداری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بدر کی طرف جانے سے روک دیا تھا۔ اور جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو چکا تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت قاسم چلنے کی عمر کو پہنچے تھے، آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ وہ بھی بہت چھوٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ زینب کا نکاح ہوا اور بہت جلد انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ کا نکاح ہوا لیکن بہت جلد نکاح ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح ہوا اور ان کا بھی جلد ہی انتقال ہو گیا۔ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک حیات سے تھی۔ کل کی گفتگو انشاءاللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ عز و جل ہمیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بالخصوص ہماری ماں اور بہنوں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔